اردو زبان کی تیسری کتاب میں اب تک میں سبق نمبر 37 تک پڑھا چکی ہوں، 38 پڑھاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے سچ کی تاثیر۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عنقریب ہمارے ملک کی دراصل کو جانے والے ہیں، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں کی محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا، اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو محبت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے جن کا اس عہد میں رواج تھا لڑکے کو حوالے کیا، لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی۔ وہ نجیس چیز کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ وہ نورانی دل کے سرچشمہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے، ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو، کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تو مجھ سے عہد کر کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے کے لیے مہربان ماں کی باتیں غور یہاں سے پھر سے پڑھیں گے۔ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کا خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کے سلامِ رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔
شاید قافلے نے 2-3 ہی منزل طے کی تھی کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ ناگہاں ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا۔ اہلِ قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا، ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تامل اپنے روپیے کی تعداد بتا دی۔ اس دلیر اور سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اس طرح چند قزاقوں نے پوچھا مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ آخر کار تمام قزاق مالِ غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس وقت اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا۔ اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، اوہ احمدا الفا، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ تمام غارت گرجن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، ایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے۔ انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا، جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا
زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے اور وہ حضرت شیخ عبداللہ قادر جیلانی رحیم کے نام سے مشہور ہے۔ اب ہم یہ حروف کی معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 38 کا حروف کی معنی ہے۔ سبق سچ کی تاثیر: آمادہ، تیار، نوعمر، نوجوان، تاثیر، اثر کرنا، یتیم، بے باپ کا بچہ، سعادت مند، نیک بخت، ولولہ، جوش، امنگ، غمگین، رنجیدہ، حوالہ، سونپنا، ہونہار، پھلنے پھولنے والا، نورانی، روشن، ناگاہ، اچانک، عہد، زمانہ، پارسا، نیک، قافلہ، گروہ، اذیت، تکلیف، تعظیم، بڑائی، اعتماد، یقین، بھروسہ۔ اب یہیں تک، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو تک۔ جب تک کہ آپ دھیان سے پڑھیے اور دھیان سے سبق یاد کریے، اور پلیز میری ویڈیو اچھی لگی، سمجھ میں آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔